شہاب ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام آج کی بات میں شکیل رشید کا آداب۔ آج ہم حکومت مہاراشٹرا کے اس حکم پر بات کریں گے جس کے تحت اس نے مسجدوں، مندروں، گردواروں، چرچ اور دیگر مذہبی مقامات کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ یہ جانچ جو ہے یہ فنڈنگ کے حوالے سے کی جائے گی کہ ان مذہبی مقامات کو، ان مذہبی اداروں کو یا ان عبادت گاہوں کو فنڈ کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراشٹرا کی ایکناتھ شندے اور فڈنویس کی جو سرکار ہے اس نے یوگی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرکار آسام گورنمنٹ کے نقش قدم پر بھی چل رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اتر پردیش میں دیکھا کہ یوگی سرکار نے مدارس کے سروے کا ایک حکم دیا تھا۔ وہ سروے مکمل ہو چکا ہے اور اس سروے کے تحت بہت سے ایسے مدارس پائے گئے ہیں جو حکومت سے منظور شدہ نہیں ہیں یا تسلیم شدہ نہیں ہیں۔ انہیں غیر قانونی تو نہیں کہا جا سکتا، ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو سرکاری جو باڈی ہے یا مدرسہ جو بورڈ ہے جو اس کے تحت ان کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، یہ اس کے تحت رجسٹریشن نہیں ہے، اس لیے یہ مانیتا پراپت نہیں ہے، ہندی میں اس کو کہتے ہیں مانیتا پراپت نہیں ہے۔ تو ان مدارس کی جو ایک فہرست آئی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند بھی، جس کو ام المدارس کہا جاتا ہے، جو ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، وہ شامل ہے، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے مدارس شامل ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جب مدارس کا سروے اتر پردیش میں شروع ہوا تھا تو ایک خوف سا تھا مدارس کے ذمہ داروں کے دلوں میں بھی، عوام کے دلوں میں بھی اور طلبہ کے دلوں میں بھی کہ پتہ نہیں کیا سوالات ہوں گے، کیسے سوالات آئیں گے۔ لیکن جب یہ سروے شروع ہوا اور سرکاری افسران مدارس میں گئے، ذمہ داران سے ملے، تو مدارس کے ذمہ داران نے جو کچھ تھا ان کے سامنے، جو حالات تھے، جو اسناد ان کے پاس تھیں، جو دستاویزات ان کے پاس تھیں، ان کو پیش کیے، ان کے سوالات کے جواب دیے، اور اس کے بعد رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اس وقت تو کوئی کارروائی مدارس کے خلاف نہیں کی گئی رپورٹ آنے تک ابھی بھی، لیکن اب یہ اندیشہ ایک پایا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کے تحت جو مدارس جن کو منظور نہیں کیا گیا، ان کو تسلیم نہیں کیا سرکاری طور پر، جو مدرسہ بورڈ میں درج نہیں ہیں جن کے نام، ان مدارس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ جو ہیں اپنے مدارس میں طلبہ کو داخل کرنا بند کریں اور تعلیم بند کریں، یا ان پر اور کوئی چیز تھوپی جائے گی، جیسا کہ وہاں ہوا ہے آسام میں؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 31 دسمبر 2020 میں آسام حکومت نے ایک متنازع ایکٹ پاس کیا ہے، اس کو منسوخی ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت آسام کے تقریباً 600 مدارس کو مدرسہ بورڈ میں ان کا رجسٹریشن تھا، ان کو ختم کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اب یہ جو مدارس تھے اب یہ اسکول قرار پائے ہیں اور ان میں دینی تعلیم اب نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ یہ جو مدرسے قائم کیے گئے تھے، مدرسے صرف اور صرف دینی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے تھے، اور کوئی بھی مدرسہ جہاں بھی قائم ہوتا ہے اس کا مقصد دینی تعلیم دینا ہوتا ہے، لیکن آسام کی سرما سرکار نے جو ہے ان کا رجسٹریشن رد کر دیا، اور اب ان پر یہ ایک ذمہ داری ڈال دی ہے کہ آپ جو ہیں اب مدرسے میں، جو کہ اب اسکول ہو گئے ہیں، دینی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد جو ہے گورنر نے آسام کے مدرسہ بورڈ کو بھی تحلیل کر دیا، مدرسہ بورڈ کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہ ریاستی حکومت نے آسام کی یہ حکم جاری کیا ہے کہ 31 دسمبر تک مدارس کے تعلق سے، تمام مدارس کے تعلق سے جو بھی دستاویزات ہیں فنڈنگ کی اور ملکیت کی، وہ سب جو ہیں وہ ریاستی سرکار کو پہنچائی جائیں، اور یہ جو دستاویزات ہیں یہ مدرسے والے نہ پہنچائیں، بلکہ جن تنظیموں کے یہ مدارس ہیں، جن تنظیموں سے یہ مدرسے وابستہ ہیں، وہ تنظیمیں خود پہنچائیں۔ بہت صاف اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسام سرکار کی جو نظریں ہیں ان تنظیموں پر ہیں، ان جماعتوں پر ہیں جو وہاں پر مدرسے چلاتی ہیں اور بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہیں۔ خاص طور پر ان کے نشانے پر مولانا بدرالدین اجمل ہیں، جو IAUDF کے سربراہ ہیں، جو سیاسی جماعت ہے
اور جو ایک طرح سے آسام کی دوسری جماعتوں کے لیے ایک طرح کا خطرہ بھی بنی ہے، اور اس کے کئی اسمبلی میں کئی اس کے ممبران جو ہیں پہنچے ہیں اور اس پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے تنظیموں پر وہاں جمعیت العلماء کے تحت بھی جو ہیں مدارس چلتے ہیں، ان پر ایک طرح سے نظر رکھنا ہے، ان کو ایک طرح سے ہراساں کرنا ہے، ان کو ایک طرح سے خوف زدہ کرنا ہے، اور یہ چل رہا ہے اس وقت۔ اور یہی کام اب جو ہے مہاراشٹرا میں شندے اور فڈنویس کی سرکار نے شروع کیا ہے۔ یہاں میں اتنا بتا دوں کہ شندے نے جب ادھو ٹھاکرے کا ساتھ چھوڑا تھا تو یہ کہہ کر ساتھ چھوڑا تھا کہ ادھو ٹھاکرے جو ہیں وہ بال ٹھاکرے کی روش سے، بال ٹھاکرے کی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور ہندوتوا سے ہٹ گئے ہیں، اور ہم نے بال ٹھاکرے کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے ہندوتوا کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا سے ہٹ رہے ہیں اور ہم بی جے پی کا ساتھ دے کر اس کی حکومت بنوا رہے ہیں۔ وہ خود وزیر اعلیٰ بنے تھے، حالانکہ اس بغاوت کے بعد ایسا یہاں مہاراشٹر میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا جس سے لگے کہ یہ حکومت جو ہے سخت ہندوتوا پہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں منادر اور چرچ اور گردوارے وغیرہ اور دوسری مذاہب کے مذہبی مقامات بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن مساجد جو ہیں وہ خاص طور پر مدارس جو ہیں وہ خاص طور پر اس لیے نشانہ ہیں کیونکہ مدارس میں ایک تو دو طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ مسلم جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، مسلم جو تنظیمیں اور جماعتیں ہوتی ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ اپنے کاغذات درست نہیں رکھتے، ان کے دستاویزات درست نہیں ہوتے، ان کا بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹریشن تک نہیں کراتے، تو وہ زیادہ نشانے پہ آئیں گی۔ یہاں بھی معاملہ فنڈنگ کا ہے، فنڈنگ کے تعلق سے ہی جو ہے وہ تفتیش اور جانچ ہونی ہے، سوالات ہونے ہیں کہ آپ کو مدرسہ چلانے کے لیے فنڈ کہاں سے ملتا ہے، یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے، اس کے لیے آپ کو دستاویزات پیش کرنا پڑیں گی۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ یہاں بھی بہت سے ایسے مدارس ہیں جو مختلف تنظیمیں مختلف جماعتیں چلاتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو تنظیمیں ہیں، ان کو مدرسہ چلانے کے لیے فنڈ کہاں سے آتا ہے، کیا باہر سے آتا ہے، اور ان کو اگر پیسہ باہر سے آتا ہے تو کتنا پیسہ آتا ہے، اور مدرسوں پہ کتنا لگتا ہے اور دوسرے کاموں پہ کتنا لگتا ہے۔ تو اب یہ کام شروع ہے یہاں پر، اور یوں لگ رہا ہے کہ شندے اور فڈنویس کی جو سرکار ہے وہ یوگی اور آسام کی حکومت، سرما کی وہاں کے وزیر اعلیٰ، ان کی حکومت کے نقش قدم پر چلنے لگی ہے۔ اس ملک میں 2014 کے بعد سے ایک جو فضا بنی ہے مسلم دشمنی کی، اس کے تحت بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ہیں، ہراساں کرنے والے ہیں، جیسے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے، فجر کی نماز کے تعلق سے جو احتجاجات ہوئے ہیں وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سی مساجد ہیں اس ملک میں جہاں اب فجر میں جو ہے وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر دی ہی نہیں جاتی، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر فجر میں اذان بند کر دی جائے، اس نے ایک کنڈیشن متعین کیا ہے، ایک کنڈیشن ہے کہ فجر میں بھی اگر کسی کو کوئی چیز مذہبی عبادت کرنی ہے یا کوئی اعلان کرنا ہے تو اس کی آواز جو ہے ایک متعین رینج میں ہو، اس رینج سے زیادہ نہ بڑھے۔ لیکن اب ہراساں ہونے کے خوف سے، پریشان کیے جانے کے خوف سے یا شرپسندوں کے خوف سے مسجد کے ذمہ داران نے، ٹرسٹیان نے یہ مناسب سمجھا، اور مجھے لگتا ہے کہ مناسب بھی ہے کہ فجر میں اب وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دیتے، کیونکہ اگر کم والیوم میں بھی اذانیں دی جاتی تھیں تو وہاں بھی شرپسند پہنچ جاتے تھے اور ہنگامہ کرتے تھے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ابھی شروع ہوا ہے، وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ اب ایک تحریک اٹھی ہے حلال کے خلاف، ایک بہت سخت تنظیم ہے، سخت گیر تنظیم ہے جو آر ایس کے چھتر چھایا میں کام کرتی ہے، جن جاگرن سمیتی، اس نے ایک ذیلی تنظیم کا قیام کیا ہے جس کا نام ہے حلال سختی ورودھی کرتی سمیتی۔ یہ ممبئی میں بہت زیادہ سرگرم ہے۔ ابھی حال ہی میں یہاں اسلام جمخانہ میں ایک حلال معاملے پر سیمینار ہونے والا تھا، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک احتجاج کیا، اس سیمینار کو کینسل کر دینا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ اس سیمینار سے
حلال سمینار سے انہیں کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ ہندو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سبزی خور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم میٹ نہیں کھاتے، بیف نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے۔ جب یہ گوشت نہیں کھاتے تو جو گوشت کھاتے ہیں اور حلال گوشت کھاتے ہیں ان کے خلاف ان کا احتجاج کیا مطلب ہے؟ اس احتجاج کا اس کے سوا اور کچھ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اور انہیں جو دوسرے مذہب والے ہیں جو حلال گوشت کھاتے ہیں ان کو اس سے روکا جائے، اور جو فوڈ چینز ہیں جیسے میک ڈونلڈس ہے اور دوسرے جو ہیں البیک ہے، اس طرح کے جو حلال فوڈ جو ہیں مہیا کرتے ہیں ان پر ایک دباؤ ڈالا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان سے وصولی کی جائے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اور یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ حلال فوڈ نہیں کھا سکتے۔ تو ظاہر ہے مسلمان تو حرام فوڈ کھائے گا نہیں، اور جو حلال فوڈ کھاتے ہیں وہ بالکل حرام فوڈ نہیں کھائیں گے۔ لیکن یہ جن کا کوئی تعلق گوشت سے نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سبزی خور کہتے ہیں، ان کا پیٹ اس معاملے میں کیوں اینٹتا ہے، ان کے پیٹ میں کیوں مڑوڑ ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نہیں کھاتے گوشت، آپ نہ کھائیں، آپ کو کون فورس کر رہا ہے یا آپ پہ کون زور ڈال رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حلال جو ہے گوشت کھائیں؟ آپ نہ کھائیں، آپ حلال چکن نہ کھائیں۔ اور ایک اہم بات میں یہاں یہ بتا دوں کہ اس شہر بمبئی میں اور بلکہ اس ملک میں بے شمار حرام کاری کے اڈے ہیں۔ جوا حرام کا اڈا ہے، شراب حرام کا اڈا ہے، جسم فروشی حرام کے اڈے ہیں، ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوتا۔ حرام کاری کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور جاری اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ حکومت کو فائدہ حلال فوڈ سے بھی ہوتا ہے کہ باہر کے جو ممالک ہیں، خاص طور پر اسلامی ممالک اور یورپ اور امریکہ کے ممالک، وہ حلال فوڈ کی سرٹیفیکیشن مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں جو کھانے کے لیے آتے ہیں وہ وہاں باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ یہ چکن حلال آیا ہے یا حرام آیا ہے، یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ حلال دیکھ کر ہی کھاتے ہیں، تو ان کو یہاں سے ایک سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ جمیعت العلماء جیسی تنظیمیں دیتی ہیں۔ تو یہ جب حلال کانفرنس یا حلال سیمینار یہاں ہونا تھی، تب ان لوگوں نے جمیعت العلماء پہ ایک باقاعدہ ایک کیا کہتے ہیں حملہ شروع کر دیا تھا کہ ایک پیریلل جو ہے اس نے معاشی ایک نظام جاری کیا ہے، حالانکہ وہ ان کو سرکار کی طرف سے یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ آپ حلال سرٹیفکیٹ جو ہے جاری کر سکتے ہیں، اور جو عرب کی ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، جو بیرونی حکومتیں ہیں، وہ ان کا حلال سرٹیفکیٹ قبول کرتی ہیں، منظور کرتی ہیں، مانتی ہیں، اور اس سے وہ باقاعدہ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں پر جو کمائی ہوتی ہے یا ان کے پاس جو آتا ہے اس کا وہ باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو۔ سال کا آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 20-25 لاکھ کا ٹیکس جاتا ہے جمیعت علماء کی طرف سے اس کے لیے جو آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں سے حلال فوڈ جاتا ہے اس کا پیسہ جو آتا ہے وہ الگ ہے، جو حکومتیں دیتی ہیں، جو بزنس بڑھتا ہے اور یا ریال کی اور ڈالر کی اور یورو کی شکل میں آتا ہے، وہ حکومت کے ہی خزانے میں جانتا ہے۔ لیکن ایک پریشان کرنے کا یہ کھیل یہاں پہ جاری ہے، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، حلال کے نام پر۔ میرا تو صرف یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کو ان معاملات میں بہت زیادہ پرووک ہو کر، بہت زیادہ مشتعل ہو کر نہیں بولنا چاہیے، لیکن کسی کے روکنے سے کہ آپ حلال فوڈ نہیں کھا سکتے، ان کو حلال فوڈ کھانا بند نہیں کرنا چاہیے، حلال کام کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو شر پسند ہیں، جو فرقہ پرست ہیں، ان کو اللہ اوپر والا عقل سلیم دے، اور میری یہ ریاستی حکومتوں سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی درخواست ہے، میرا مطالبہ ہے کہ ایسے شر پسندوں پر لگام کسے، اور تاکہ ملک میں نہ بد امنی پھیلے اور نہ مسلمان جو ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آداب۔